وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ حیض کی کوئی مدت نہیں ہے. جب تک خون ہے حیض مانا جائے گا. خون ختم ہو گیا, شرمگاہ خشک ہو گئی یا شرمگاہ سے سفید دھاگے کے طریقے سے پانی آ گیا, اس کا مطلب کہ عورت پاک ہو گئی. اس کے لیے کوئی مدت نہیں, 4 دن 5 دن 6 دن. شروع میں بچیوں کو زیادہ آتا ہے, جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے حیض کی مدت کم ہوتی جاتی ہے. پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ حیض ختم ہو جاتا ہے, حیض ہی نہیں آتا عورتوں کو. جب 50 سال کے اوپر ہو جاتی ہے, 55 سال 60 سال, تو شروع میں زیادہ دنوں تک آتا ہے. اس لیے حیض کی کوئی مدت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب تک خون ہے حیض مانا جائے گا. 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن اور جتنا بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد جیسے ہی خون ختم ہو گیا تو حیض ختم ہو جائے گا. اور حیض کے خون کی 3 پہچان ہوتی ہے, تینوں میں سے کوئی ایک بھی پہچان پائی جائے گی وہ حیض کا خون مانا جائے گا. تو موٹا ہوتا ہے, گاڑھا ہوتا ہے, نمبر 2 بدبودار ہوتا ہے, نمبر 3 کالا ہوتا ہے. گاڑھا اور کالا اور بدبودار, جی جی, یہ 3 اس کی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے, تو اگر آپ رکوع کے بعد کسی حالت میں ہیں, پہلا سجدہ دوسرا سجدہ, تو آپ وہ سنت پوری کر لیجئے. اس کے بعد پھر آپ جماعت میں شامل ہو جائیے. اور اگر آپ رکوع میں ہیں, ٹھیک ہے, یا اس سے پہلے کسی حالت میں ہیں, تو پھر آپ نماز توڑ دیجیے اور جماعت میں شامل ہو جائیے. ٹھیک ہے. اگر آپ رکوع کے بعد جیسے پہلا سجدہ ہے, دوسری رکعت ہو یا پہلی رکعت ہو, ٹھیک ہے, اگر پہلی رکعت ہے تو پھر آپ جو ہے نہیں پوری کر پائیں گے. اگر پہلی رکعت ہے تو اس صورت میں آپ چاہے پہلی رکعت کے سجدے میں ہوں, چاہے کیا نام ہے رکوع کے اندر ہو, آپ کو رکعت توڑ کر کے جماعت میں شامل ہو جانا. اگر دوسری رکعت ہے اور دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کسی اس میں ہیں آپ, یہ تفصیل آپ دھیان میں رکھیے. ابھی جو میں تفصیل بیان بتا رہا ہوں, دوسری رکعت میں اگر آپ رکوع کے بعد ہیں, سجدے میں ہیں یا تشہد میں ہیں, تو آپ پورا کر لیجئے. اور اگر رکوع یا اس سے پہلے کسی حالت میں ہے دوسری رکعت کے, تو پھر آپ نماز توڑ دیجئے. ٹھیک ہے. اور اگر پہلی رکعت میں ہے تو نماز توڑ ہی دینا ہے آپ کو. دوسری رکعت میں کنڈیشن ہے, اگر دوسری رکعت میں آپ سجدے میں ہیں, پہلا سجدہ یا دوسرا سجدہ یا تشہد میں ہے, تو آپ پوری سنت پڑھ لیجئے اور کوشش کریں کہ تھوڑا جلدی پڑھ کر کے آپ فارغ ہو جائیں اور نماز میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ دوسری رکعت میں مان لیجیے رکوع میں ہیں یا رکوع سے پہلے کسی بھی حالت میں ہیں, تو آپ فوراً اقامت ہو سنت توڑ دیجیے اور جماعت میں شامل ہو جائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. کسی عورت کو 1 دن آتا ہے, کسی کو 2 دن, کسی کو 3 دن, کسی کو 5 دن, کسی کو 7 دن. اس طرح سے الگ الگ عورتوں کی عادتیں الگ ہوتی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں, کوئی ضروری نہیں کہ 1 ہفتہ رہے, عورتوں کی عادت کے اوپر ہے. بعض عورتوں کا خون بند ہو جاتا ہے 2-4 دن میں, بعض کا 6 دن میں, بعض کا 7 دن میں. تو جب حیض کا خون بند ہو جائے اس کے بعد غسل کرے, نماز پڑھے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اقامت کی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جو نماز کی اقامت کہی جائے تو اس پر نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے. اگر کسی نے سنت کی نیت باندھ لی ہے اور ابھی 1 ہی رکعت پڑھ سکا ہے, اتنے میں اقامت ہو گئی تو توڑ دے گا. اور اگر آخری سجدہ ہے اس کا دوسری رکعت کا اور اتنا ہے اس کا موقع کہ وہ شامل ہو سکتا ہے, تو بے شک وہ جو ہے اس کو مکمل کر کے شامل ہو جائے. پہلے رکعت تک ملنے کی امید ہے تو, اور اگر اندیشہ ہے کہ نہیں ملے گی تو بھی تو ہوگا. ٹھیک ہے. السلام.